أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، بدبخت ہے، اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تقریباً 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں فرما رہے ہیں مومنین کی اوصاف بیان کرتے ہوئے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وهم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے انبیاء پر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی اضافہ فرما دیتے وما انزل من بعدک، کہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی نے نبی بن کر نہیں آنا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں تم سے دین اسلام کے طور پر راضی ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کو بیان فرمایا، اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی۔ پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ الفاظ بہت تھوڑے ہوں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے، بات چھوٹی سی ہوتی تھی لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی، مجھے رعب عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اثر کرتا تھا۔ اگر کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہینے کی مسافت کے اندر تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جو بھی ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا وہ کسی پہاڑ پر رکھ دیتے، وہاں سے آگ آتی اس کو لے جاتی، جلا دیتی۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا، تمام زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا اور مٹی کو پاک بنا دیا میرے لیے۔ پہلی امتوں میں صرف عبادت خانوں میں وہ عبادت کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور انعام عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ یہ امت جہاں چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتی ہے، اپنی عبادت کر سکتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے اپنا تیمم کر سکتی ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے ایک علاقے کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک ملک کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبیوں کو ختم فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ ان 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے پہلے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک محل تعمیر کیا، اور محل ایسا کہ لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس پہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل بنایا، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور اس پر تعجب کرتے ہیں، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے حیرت میں پڑتے ہیں، لیکن جب اس اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جگہ کیوں چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ، پورا محل بڑا خوبصورت بنا دیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا الْلَبِنَ، کہ وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی کہ نبوت ایک محل ہے، اور اس میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اینٹوں کو انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی کہ جتنے انبیاء آتے گئے اینٹیں لگتی گئی، نبوت کا محل تعمیر ہوتا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبوت کا وہ محل تعمیر ہو گیا، اس کے بعد پھر اس محل میں سے کوئی اینٹ نہ نکالی جا سکتی ہے نہ کوئی نئی اینٹ داخل کی جا سکتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب لعین بدبخت پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعویٰ کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخصوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک اسود عنسی اور ایک مسیلمہ کذاب۔ ان 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بڑا جھوٹا آیا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے آ کر، اس بدبخت نے آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر تمام علماء نے اس پر متفقہ فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس وقت 2 تحریکیں چلی، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت 2 تحریکیں چلی، ایک تحریک 1953 عیسوی میں چلی اور دوسری تحریک 1974 میں چلی۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آج کے بعد ان کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہوگا، آج کے بعد ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد یہ قادیانی اسلامی اصطلاحات اور شعائر نہیں اپنائیں گے۔ یہ ہماری قومی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ سب سے پہلا اجماع اس امت کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں سب سے پہلا اجماع اسی ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا۔
سب سے پہلا جس مسئلے پر سارے لوگ جمع ہوئے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا جائے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ مسیلمہ کذاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، اگر تو مجھے اس چھڑی میں، اس لاٹھی میں شرکت کا کہے، شریک ہونے کا کہے تو میں تجھے اس لاٹھی میں بھی شریک نہیں کرتا، نبوت تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس کو جا کر قتل کر دیا۔ جب اس کے قتل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن گزار رہے تھے کہ دنیا سے جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے قتل کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس بدبخت نے دوسری دفعہ نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ اس کی ماننے والوں کی تعداد ہو گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا، تمام صحابہ اس مسئلے پر جمع ہوئے اور اتفاق کیا کہ اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے، جہاد کیا جائے۔ تقریباً 12,000 کا لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا اور یمامہ کے مقام پر وہاں پر جا کر مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور جہنم رسید کیا، اور اس وقت تقریباً 1200 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان میں سے 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری تھے۔ جب قرآن کے قاریوں کی اتنی بڑی تعداد شہید ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح جنگیں جاری رہیں اور صحابہ، قاری قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے اور آنے والے لوگوں تک پورا قرآن نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں جمع کیا جائے۔ قرآن اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا لکھا جا چکا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، ان کو یہ کام سپرد کیا۔ انہوں نے پھر بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا، قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ پھر وہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ مصحف موجود رہا۔
تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور خلافت میں جتنی جنگیں ہوئیں، تمام جنگوں میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس ایک جنگ کے اندر 1200 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ پورے دور خلافت میں صرف 200 صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی دی، لیکن جب ختم نبوت کی حفاظت کا، تحفظ کا مسئلہ آیا تو اس وقت 1200 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے اور اس کو جا کر اسلام کی دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دعوت دی۔ آگے سے وہ کہنے لگا، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، تجھے نبی نہیں مانتا۔ تو اس پر اس نے اپنے کرندوں سے کہا، اس کو پکڑ لو اور اس کا ایک ایک عضو کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ہر عضو کے کٹنے پر صرف یہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت ایک بڑے تابعی تھے عبداللہ بن صوب، اور یہ ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے۔ بڑا ان کا رتبہ تھا، لیکن صحابی نہیں بنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تابعی تھے۔ وہ اسود عنسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، اسود عنسی کے پاس پہنچے، اس کو جا کر اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دعوت دی۔ اس پر اسود عنسی نے کہا، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی میں تیری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے، ہمارے آخری نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس ظالم شخص نے آگ جلائی، آگ کو بھڑکایا، اس آگ کے اندر ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو ڈال دیا، لیکن آگ تو اللہ کے حکم کی محتاج تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے لیے گلے گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اسود عنسی نے اور اس کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا، اس کے ماننے والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو ابھی راتوں رات یہاں سے نکالیں، اگر صبح کو یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تو سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ راتوں رات ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اس شہر سے نکال دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری کو باندھا، ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھی۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم یمن کے اس شخص کو جانتے ہو جس کو اللہ کے دشمن اسود عنسی نے آگ میں ڈالا اور اس کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا؟ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ وہ فرمانے لگے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی، فوراً فرمانے لگے، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ شخص تم ہی ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان لیے کہ یہی ہیں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ۔ ان کو اپنے ساتھ لیا، ان کو پہلے پیشانی پر بوسہ دیا، گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے ساتھ لے کر
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ ले गए। अब एक तरफ दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे, बाईं तरफ अबू मुस्लिम खुलानी, बाईं तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे, दरमियान में अबू मुस्लिम खुलानी रहमहुल्लाह को बिठाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत के अंदर ऐसा शख्स दिखा दिया जिसके साथ अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मामला फरमाया, कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ नहीं कहा, उनके लिए ठंडी हो गई, इसी तरह ये आग अबू मुस्लिम खुलानी रहमहुल्लाह के लिए भी ठंडी हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अकाबिर असलाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। जब पाकिस्तान में 1953 की तहरीक चली, उस वक़्त कादियानों के कुफर का फैसला नहीं हुआ था अदालत की तरफ से। मुसलमानों के जुलूस निकले, सड़कों पर सारे मुसलमान निकल आए। हुकूमत की तरफ से एक लाइन लगा दी गई कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। अब जुलूस में सफ़ें बनी हुई हैं, आगे नौजवानों की सफ़ें हैं, उस लाइन को नौजवानों की एक सफ़ ने क्रॉस किया, उधर से गोलियां चली, पूरी सफ़ शहीद हो गई। दूसरी सफ़ ने उस लाइन को क्रॉस किया, गोलियां चली, दूसरी सफ़ शहीद हो गई, तीसरी सफ़ इसी तरह तीसरी सफ़ शहीद हो गई। उस वक़्त उसी तहरीक में एक बारात गुजरी, उस बारात में दूल्हे की वालदा भी साथ थी। वालदा ने पूछा कि ये लोग सड़कों पर क्यों जमा है। उसको बताया गया कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए यहाँ पर जमा है। उसने अपने बेटे जो दूल्हा बना हुआ उसको बुलाया, उसकी कमीज के दोनों बटन खोले और कहा कि तू भी इन नौजवानों के साथ शामिल हो जा और अपनी जान कुर्बान कर दे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तेरा निकाह पूरे ऐन के साथ करेंगे और तेरी बारात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होंगे। अब जो शख्स दूल्हा बना हुआ है वो अपनी बारात छोड़कर उन नौजवानों के साथ शामिल हो गया और बढ़ता रहा यहां तक कि वो गोली खाकर शहीद हो गया। तो इस तरह 1953 की जो तहरीक थी उसमें तकरीबन 10,000 से जायद मुसलमानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 10,000 से जायद मुसलमान शहीद हुए। अब उसी तहरीक में एक 80 साल का बूढ़ा शख्स है, उसके पास उसका 5 साल का बेटा है। उसने अपने 5 साल के बेटे को अपने कंधों पर बिठाया, वो भी उस जुलूस में शरीक है। बाप, बूढ़ा बाप कहता था खत्म नबूवत, बेटा कहता था जिंदाबाद। इसी तरह वो जुलूस में बढ़ता गया और दोनों गोली खाकर शहीद हो गए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इस खत्म नबूवत के लिए उलमा ने, असलाफ ने, हमारे नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। उस वक़्त के नौजवानों में बड़ा ईमान था, बड़ा जज्बा था। एक नौजवान कॉलेज से पढ़कर आया, अभी घर नहीं गया, दरमियान में जुलूस में शरीक हो गया, उसको टांग पर गोली लगी। पुलिस वाले उसको उठाकर ले जाने लगे तो वो कहने लगा, ओ खुदा के बंदो, गोली मारनी है तो सीने पर मारो। पुलिस वाले कहने लगे, तू तो पढ़ने वाला है, तू क्यों इनके साथ शामिल हो गया। उसने कहा, पूरी जिंदगी इल्म हासिल किया, आज अमल का दिन है। तो इस तरह खत्म नबूवत की हिफाजत की गई। ये 1953 से ये तहरीक चली। 1974 7 सितंबर को कौमी अदालत की तरफ से ये फैसला आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज है। आज के बाद उनकी इबादत गाह को मस्जिद का नाम नहीं दिया जाएगा। आज के बाद उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। आज के बाद वो इस्लामी इस्तिलाहात और शायर को नहीं अपनाएंगे।
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। बाज लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं चंद पैसों की खातिर, किसी औरत की खातिर इस अकीदे को भुला देते हैं। यह एक वीज़े की खातिर, यूरोप का एक वीज़ा मिल गया, मुसलमान होने की बजाय कादियानी बन जाते हैं। तो ख़त्म नबुव्वत हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। हम सब का ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अगर कोई देख लेता तो वो चेहरे को देखकर पहचान जाता था कि ये किसी सच्चे का चेहरा है। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ये मुसलमान नहीं हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर देखा, चेहरे को देखा, देखने के बाद वो पहचान गए। रअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। जैसे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों को देखा, वो फरमाते कि मैं पहचान गया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं है। अगर कोई आदमी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का चेहरा देख ले तो वो चेहरा देखकर ये पहचान जाएगा ये तो किसी झूठे का चेहरा है। तो अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत करने की और इस पर पक्का ईमान रखने की तौफीक अता